اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا ما صاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے 23ویں رکوع کی 2 آیتیں 184 اور 185 کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے جو بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت اچھے نام ہیں، تو تم اسی نام سے اللہ کو بلاؤ، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ کے ناموں میں تو وہ جو ہے بہت برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بتایا کہ ان میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہی ہے انسانوں میں جو بھلائی کی طرف بلاتی تھی اور انصاف سے کام لیتی رہی ہے، وہ بنی اسرائیل میں بھی رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں ہم آہستہ آہستہ ان کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جس کا انہیں انجام معلوم نہیں ہے، یعنی جہنم کی طرف۔ اور کہا کہ میری مہلت یہ جو ہے وہ بس مہلت ہے تھوڑی سی، اور میری چال ہے ان قیدی متین، اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اب یہاں پر مکہ کے لوگوں کو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دم سب اچھا رہو، سب کے ساتھ بھلائی کرو۔ ارے لوگ اچک لے جائیں گے ایسا کریں گے تو۔ یوٹیوب میں بھی ایسا ہے، ہوشیاری رہنا چاہیے، ہے نا، سب کے کام اور سب کی ڈوریاں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، ایسی باتیں سناتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب صاف صاف باتیں بتا رہے ہیں کہ نیکی کرو، سب کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کو ٹکنے بھی دیں گے کہ لوگ دنیا کے اندر؟ تو یہ ذرا ان کو جنون ہو گیا ہے، آدمی کو لگ جاتا ہے نا ایسا وہم ہو گیا ہے ان کو۔ تو اس پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا اولم یتفکروا ما صاحبہم من جنہ، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے عقل مند ہیں، ان کے سامنے 40 سال کی عمر گزار چکے، ایک بہترین بزنس مین ہیں وہ، اور انہوں نے پھر شادی بھی کی۔ شادی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ آپ نے 20 اونٹ دے دیے تھے مہر میں وہ زمانے میں بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، 20 اونٹ دے دیے تھے،
اور پوری ایمانداری سے زندگی گزارے، بچے ہو گئے تھے آپ کو، 4 بیٹیاں بھی تھیں اس وقت آپ کی، پوری ایک زندگی لوگوں کے سامنے انہوں نے گزاری تھی. اب یہ کہہ رہے کہ اچانک ان کو جنون ہو گیا، تو وہ تو ایسے آدمی ہے نہیں. تو بتایا گیا کہ تم سب مل کے غور کرو کہ تمہارے یہ جو صحاب ہیں وہ پاگل نہیں ہیں، جنون نہیں ہوا ہے ان کو. ابھی بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسا بہت کام لگانا، کیا بولتے اس کے پیچھے لگ گیا، وہ دیوانے ہو گئے. گھر کا بھی دیکھنا، ادھر کا بھی سب بیلنس کرنا ہے نا. وہی وہ قرآن بولے تو قرآن پکڑ کے بیٹھ گئے، لگ گئے اس کے پیچھے لگ گئے، ہے نا. تو جو بھی دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو لوگوں نے ایسی کہا ہے، پیغمبر ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی ایسی باتیں جو ہے وہ کہتے رہے. ان ہوا الا نذیر مبین، کہا گیا کہ وہ تو کھلے خبردار کرنے والے ہیں. ایک مصیبت آنے والی ہے، اس سے پہلے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ بھئی قیامت آئے گی، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، پھر تم روتے رہو گے اور چیختے چلاتے رہو گے. اس سے پہلے وہ واضح کر رہے ہیں. دنیا میں بھی ایسی ہے، دنیا میں بھی اگر تم اللہ کی بندگی کی راہ اختیار نہیں کرے تو فرعون کے جیسا حال ہو جائے گا تمہارا، نمرود کے جیسا ہو جائے گا، مشرکین کے جیسا ہو جائے گا. تمہاری تباہی ہے اس کے اندر. اس لیے وہ تمہاری دنیا کی بربادی سے بھی تم کو بچا رہے ہیں، ایک عذاب سے تم کو بچا رہے ہیں، اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا رہے ہیں. اس سے پہلے تم کو ڈرا رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. لوگ بتا رہے ہیں دیکھو کووڈ آ گیا، خبردار جانا نہیں وہاں، پبلک میں چلے گئے تو تمہاری موت ہو سکتی ہے، وہ فلاں. اس کو بولتے خبردار کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے احکام کو نہ مانا تو تمہاری تباہی ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت میں؟ کس کی ہے یہ بادشاہت؟ کیسے یہ پانی بھاپ بن کر اوپر اڑ رہا ہے، یہ ٹنوں کے بادل کیسا ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، کیسا وہاں سے لے کے کتنی دور سے نیچے تک پانی آ رہا ہے، برابر بالکل اس کی دھار بن کے آتی ہے. پانیوں کی دھار پچھاڑ آپ بولتے ہیں، دیکھیے بالکل ایک لائن میں جیسا کوئی ڈیزائن میں برسا رہا ہے. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پھل اس سے برابر اگ رہے ہیں، موسم میں تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ تو بتائیے. آسمانوں میں ایسی زمین کا دیکھیے، الگ الگ خطے کی زمین ہے، الگ الگ پھل آتے ہیں وہاں پر، کہیں سمندر ہے، کہیں زمین ہے. یہ سب پہ تم غور نہیں کرتے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ سب کنٹرول؟ للہ ما فی السماوات و ما فی، یہ سب اللہ کا ہے. کوئی تم کو یہ زمین سے ہٹا نہیں سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے. تم کو کوئی بادشاہت عطا نہیں کر سکتا دنیا کی بھی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے. تم کو کوئی الیکشن بھی نہیں جیتا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے. تو یہ پورے اختیارات کا مالک کس پہ؟ یہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جتنی چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہیں اس میں ایک نشانی. آدمی چینٹی کو دیکھے تو کیسی چینٹی رہتی ہے، بالکل کوئی چیز کو پڑھنے نہیں دیتی، اس کو برادہ کر کے رکھ دیتی ہے، ورنہ اس سے بیکٹیریا پھیل کی بیماریاں ہو سکتے تھے. آپ دیکھیے کوئی چیز پڑھی، فوراً کیڑے مکوڑے اس کو لگ کے ختم کرتے ہیں. لاش ہے زمین میں، کیسا اس کو کھا دے دیں اندر، ختم، کچھ بھی نہیں رہتا باقی. تو اللہ نے ہر ایک چیز میں، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ہوا ہو، پانی ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، جانور ہوں، کسی پہ بھی آپ غور کریں. آپ کی آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، کتنا سائنس آگے ڈیولپ ہو رہا ہے، غور کر رہے ہیں. کیا ہم آخری تک پہنچ سکیں؟ نہیں. تو جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو کیا اس کی طرف وہ دیکھتے نہیں، یعنی غور فکر نہیں کرتے؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی موت بالکل قریب ہو. ان کا اجل یعنی ٹھہرائی ہوئی مدت، معلوم نہیں نا. اب عمر 23 سال کی ہے کسی کی 40 سال کی ہے، کسی کی 65 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم. لوگ تو ایسے ہی جاتے ہیں نا، بھئی گھر کو گئے ایک صاحب، یہاں سے نکلے، معلوم ہوا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا. اجی اب بھی گئے تھے وہ فلاں کام کے لیے، یہاں سے نکلے، اب بھی یہاں گاڑی نکلی، اب بھی 1.5 گھنٹہ پہلے بات ہو گئی، ختم. کبھی بھی انتقال ہو سکتا ہے، کس کا بھی ہو سکتا ہے، بچے کا بھی ہو سکتا ہے، جوان کا بھی ہو سکتا ہے، بوڑھے کا بھی ہو سکتا ہے. کتنے واقعات آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. تو بتائیں یار کہ اتنی بڑی بڑی باتیں تم کر رہے ہو، ایسا ہوگا کہ، اور تمہاری موت آ گئی تو کہاں پہنچو گے تم؟ سیدھا اللہ کے پاس پہنچو گے. اور پھر ہے کہ تمہارے پاس جواب تیار. تو آج دیکھیے بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نا موت کی یاد دلاتا ہے. نکاح کے خطبوں میں بھی دیکھیے بار بار ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے مسلمانوں، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. گناہ کرتے ہوئے مت مرو، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں تم کو مرنا چاہیے. تو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت آئے، اور جس کی موت آئی اس کے لیے قیامت آئی.
ابھی آج میرے پاس برادران وطن آئے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے پوچھی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھا. تو پھر میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر تشریف لانے والے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ شام میں اتریں گے، سیریا جو ہے وہاں پر اتریں گے، اور جب یہ پھر برائی ایک دم ختم ہونے والی ہے. تو انہوں نے جھٹ سے مجھے پوچھا لیکن ہم ان کو پہچانیں گے کیسا؟ میں نے جب تک ہم رہنے والے نہیں ہیں نا، ہماری تو موت ہو جاتی ہے، ہماری تو قیامت، اس وقت جو لوگ رہیں گے وہ ضرور پہچانیں گے. وہ ایسی حالت میں وہ باتھ روم میں گئے ہوئے تھے، پانی ان کا ٹپک رہا تھا، احادیث میں سب آ رہا ہے، اس حالت میں نکلیں گے اور لوگ جب بھی پہچان لیں گے، اور گیروئے کپڑے میں رہیں گے، وہ بھگوے کپڑے میں رہیں گے وہ. تو یہ بھی اس کے اندر احادیث سے جو ہے معلوم ہوتا ہے، تو لوگ ان کو برابر پہچانیں گے. مگر ہمارا پتہ نہیں ہے نا اب ہم کتنے دن رہیں گے. ابھی درس قرآن دیتے دیتے آدمی کا انتقال ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چلتے چلتے یہاں سے گھر میں پہنچے نہیں جب تک ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اجل ہی قریب آ جائے. فی ای حدیث بعدہ یؤمنون. اب اس کے بعد کون سی بات پہ آپ ایمان لانے والے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکشر دھیان نہیں رکھتے، اپنے ہاتھ سے لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، وہ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ اس کا جواب آج بھی دنیا میں نہیں ہے. جب تو چھوڑیے، آج ہم بیٹھ کے سوچیں 1400 سال اتنی ٹیکنالوجی، اتنے کمپیوٹر، اتنے موبائل سب آ گئے، کسی کے پاس ہے کہ قرآن کے سوالات کا جواب ہے؟ جو راستہ قرآن بتاتا ہے ایسا ہے کسی کے پاس دنیا میں؟ اس کے سوا کوئی کتاب میں ہے؟ چیلنج ہے، آج کھلا چیلنج. اس وقت بھی یہ تھا کہ اس کے بعد اب کون سی کتاب تم کو لا کے دی جائے بھائی؟ یہ کتاب ہے جو تم کو دنیا کی بھی کامیابی دیتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی دیتی ہے. اب اس کے بعد کون سی چیز پہ تم ایمان لانے والے ہو؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. بس اللہ جسے گمراہ کر دے تو پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مطلب کہ اللہ ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس کو تو ہدایت دے دی، اس کو ظلم کیا؟ نہیں. جو ہدایت مانگے گا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے گمراہی آسان کرتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ مجھے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ عربی بھی مجھے سمجھ میں آ جائے، اس کی تفاسیر پڑھنے کا بھی مجھے موقع ملے، میں جانوں تیرا پیغام کیا ہے، میں اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ اس کے راز آپ پہ کھولے گا، آپ کو قرآن پڑھنے آ جائے گا، آپ اس کے لیے وقت دیں گے. ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ نہیں مجھے نماز بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں ہے، مجھے تو وہ جنگلی رمی کھیلنا ہے جا کے یوٹیوب پہ. اب اس کو اسی میں مزہ آ رہا ہے، گھنٹے گزر جا رہے ہیں، اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی فلمیں دیکھ رہا ہے، کبھی یہ دیکھ رہا ہے. آج بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ زندگی کس کی برباد ہو رہی ہے؟ جو اسکرین پہ زیادہ وقت دے رہے ہیں. فضول. ہاں سیکھ رہے ہیں آپ اس سے کوئی تو اچھی بات ہے، آپ ایک حد تک سیکھیے اس سے، اس کے اندر سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. اب جسے اللہ گمراہ کر دے اب اس کو کون راستہ بتائے گا؟ اس کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اس کی رہنمائی کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وَيَدْرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھٹکنے دو ان کی سرکشی میں، اب پیچھے مت لگو. اگر یہ شرک کر رہے ہیں تو تم پہ ذمہ داری ہے کیا؟ یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو تم پہ ذمہ داری ہے کیا؟ یہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تب تم پہ ذمہ داری ہے کیا؟ تم پہ ذمہ داری نہیں، وہ خود اللہ کے پاس جا کے حساب دیں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ میری قوم اتنا بڑا پیغام آ گیا، ساری دنیا کل قبول کر لے گی اور میری قوم ہی ہے کہ قبول نہیں کر رہی. اتنی اچھی کتاب کامیابی کا راستہ ہے، یا کیوں نہیں پڑھتے ہوں گے لوگ؟ ہم کو بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنی اچھی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کئی لوگوں سے پوچھے تو بولتے کہ نہیں ابھی تک نہیں پڑھے، ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کو جانا نہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، اتنے مسلمان اتنے مسائل ہیں بول رہے ہیں لیکن قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. اللہ نے کہا کہ نہیں، جو لوگ سرکشی میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہے نا، نافرمانی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دو. زیادہ پیچھے نئے لوگوں پہ محنت کرو. ان کو لے کے بیٹھے 10 سال سے، اب ان کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 سورے یاد ہو رہے نہیں، تفسیر پڑھنے کو تیار نہیں، کچھ نہیں، اور روز ان کے پیچھے لگ کے اب کچھ فائدہ ہے؟ اب نئے لوگوں پہ، کروڑوں لوگ نئے ہیں، تو نئے لوگوں پر آپ بات پہنچاؤ، بات کرو، ان تک دعوت دو. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب واقع ہوگی. وہ کیا بتا رہے معلوم ہے؟ ٹائم معلوم ہے کیا؟ میں نے پوچھا آج وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کیا پوچھ رہے، اس کا ڈیٹ وغیرہ کچھ دی بھی ہے، وہ مہینے میں آئیں گے اس سال میں. میں نے کہا نہیں دیا ہوا ہے، وہ بھی نہیں دیا ہوا ہے، قیامت بھی نہیں دی ہوئی ہے. اور اللہ نے صاف بتا دیا تمہاری موت ہی تمہارے لیے قیامت ہے. اب کیا انتظار کر رہے آپ؟ تمہاری موت کے بعد تو بس سو جانا ہے قبر میں جا کے، برزخ کا ہے، یا تو وہاں بھی سزا ملتی رہے گی یا جنت کی کھڑکی کھلے گی. مگر جو ہے نا تم ایسا پوچھ رہے کب آئے گی؟ ہر وقت یہ تھا قیامت آنے والی ہے نا. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تو 3 سال سے بول رہے قیامت آئے گی، ابھی تک نہیں آئی نا.
دیکھو اب 10 سال ہو گئے، مدینہ میں 10 سال ہو گئے، مکہ میں 10 سال ہو گئے آپ کو، لیکن قیامت اب تک نہیں۔ آپ کچھ کہیں گے دیکھو اب 1400 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابھی تک نہیں آئی قیامت۔ تو قیامت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل انما علمھا عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم صرف میرے رب کو ہے، مجھے بھی نہیں ہے، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ جو اسرافیل بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سور لے کے پھونکنے کے لیے، سور پہلا جو پھونکیں گے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہزاروں سال سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم اب کل اللہ کا کب حکم آتا ہے۔ تو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کی گھڑی کب آنے والی۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہی اس کے وقت پہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ اللہ کے سوا کوئی قیامت نہیں لا سکتا۔ پوری دنیا مل کے بولی اب لا لیتے ہم قیامت، نہیں لا سکتے۔ اس دن جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند مل جائیں گے، ستارے پورے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور دھن کے بھی اون کی طرح وہ ہو جائیں گے، ہے نا، یہ سب ہوگا قیامت میں، بار بار بتایا گیا ہے، مگر وہ اس کو واقع ہوگا، وہ ظاہر ہوگا جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بوجھ ہے، بوجھل بنی ہوئی ہے، آسمان اور زمین میں ٹھہری ہوئی ہے، مطلب ایک حاملہ رہتی، مادہ بھینس بھی ہو سکتی ہے، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے تو کیا ہوتا ہے، آگے بھی اس کا بتایا اس کی کیا سٹیجز ہیں، مگر جب آخری دن آتے نا اس کو بہت تکلیف ہوتی، اب اس کا دل بولتا ہے کہ بس اب بچہ پیٹ میں سے نکل جانا، کب ہوتی ہے اب ڈیلیوری، ہے نا۔ اب سب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے آتے سب بتاتے، اب کوئی بتاتا ہے اب بھی نہیں، ہو سکتا ہے صبح تک ہوں گے، ہے نا، 1-2 دن میں، مگر کوئی بتا سکتا ہے کہ 2:15 پہ ان کی ڈیلیوری ہونے والی، کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے؟ آج بھی نہیں بتاتا، آج بھی نہیں معلوم ہی نہیں ڈیلیوری ہونے والی ہے، یہ پکا ہے، مگر کب ہوگی یہ نہیں بتاتا۔ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کے بارے میں بتایا گیا، اپنے پاس بھینسوں کا بھی ہوتا ہے، بالکل اب جاننے والا، ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے وہ بولتے بتایا نہیں، اب آج بھی ہو سکتا، کل دوپہر تک ہو سکتی، بس دن پورے ہو گئے، ہم نہیں بتا سکتے، 9 مہینے پورے ہو گئے خاتون کی، اب ہونے والی ہے ڈیلیوری، کب ہوگی یہ نہیں۔ ایسی قیامت آ کے ٹھہری ہوئی ہے، آخری زمانہ، سارے پیغمبر آ کر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، حضور نے کہا میں اور قیامت بالکل ایسے، میرے بعد قیامت ہی آنے والی، کوئی نبی آنے والا نہیں بیچ میں، سارے 1,24,000 نبی سب آ کر گئے، دنیا اپنے آخری پوزیشن میں آ گئی، بس بوجھل بنی ہوئی ہے، کب آئے گی نہیں معلوم۔ اب اللہ کے پاس ایسا ہے نا، یہاں ہمارا ایک دن جو ہے اللہ کا ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے، کہیں 1,000 سال کے برابر ہے، اتنا ہے، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کا ایک دن ہے، اللہ کے پاس تو ایک دن بھی نہیں گزرا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ایک دن بھی نہیں گزرا، اگر 50,000 سال کا پکڑے تو تھوڑی دیر ہو گئی وقت جا کے، اور ہم کو ایسا دکھ رہا ہے 1,500 سال ہو گئے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک، بغتہ اچانک آئے گی، جیسا بھوکمپ آتا ہے نا، ارے بیٹھے صاحب 1 سیکنڈ کے اندر چھت گر گئی پورا، کیسا آیا تھا یہ زلزلہ، سب دیکھیں لاتور والوں کو سب معلوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے لاتور کے لوگوں کو سب بتا دیا، بالکل کلاری میں قریب 40 سیکنڈ کا تھا وہ، جس میں 10,000 لوگ مرے تھے، کتنے 1 سال تک کام کیے ہم سب لوگ، جا کے خالی لاشیں دیکھ کر آتے تھے، کیا بدبو تھی، کیا قبرستان میں کہ اجتماعی قبرستان میں گاڑتے تھے کہ قبر کے اندر لاشیں، کتنے جلتے تھے۔ ویسی کووڈ کے وقت بھی کیسا ہوا، کووڈ بھی دیکھا لوگوں نے کیسا اچانک آ گیا، کچھ بھی نہیں، اچھے لوگ ہمارے اشرف صاحب اللہ جنت نصیب کرے، اتنا قوم کے لیے کام کر رہے تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ ان کے پیش نظر، کچھ بھی نہیں، گئے اب دواخانے کے ختم۔ یہاں کے ہمارے گھنٹے صاحب کیسے بیچارے نوجوان اچھے تھے، مگر ان کا بھی نہیں، اللہ سب کو جنت نصیب کرے۔ تو کیا ہے، وہ اچانک تم پہ آ جائے گی، موت بھی ایسی ہے اور قیامت بھی ایسی، اچانک آ جاتی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے ایسا پوچھ رہے ہیں جیسے آپ اس کے متلاشی ہیں، جیسا کھوج کر رہے، جیسا سائنٹسٹ کھوج کرتا ہے نا، تو آپ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کب آ رہی، ڈیٹ گن رہے ہیں، مہینے گن رہے ہیں، اب حساب لگا کے آپ کو بتانے والے ہیں۔ وہ آپ سے بار بار ایسا پوچھ رہے ہیں کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، آپ نے تو بتا دیا نا قیامت آئے گی، اور اللہ کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، تو یہ بات بتا دی گئی۔ قل انما علمھا عند اللہ، پھر بتایا اس کا علم صرف اللہ کے پاس، کھول کے دیکھو، ذہن نشین کرنے کی بات کہ قیامت کا گھڑی کس کو معلوم ہے، صرف اللہ کو۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے نا، اس کا کام کرنا چاہیے، اپنے وقت کا استعمال کرنا چاہیے۔
اللہ بار بار موت اس لیے یاد دلاتا ہے کہ اب ہے گھڑی بھر ہے، کچھ کر کے گزر جا، جاتے جاتے کسی کو بتا دے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یا اللہ کا ذکر کر لے، یا کلمہ ہی پھر سے پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، مگر تیرے پاس آج موقع ہے، تھوڑا سا وقت ہے، آج سے شروع کر دے، آج سے توبہ کر، آج سے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دے، آج سے تو زکوٰۃ دینا شروع کر دے، آج سے اچھے اعمال تو شروع کر دے، اس کے لیے بتایا گیا، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، پھر بتایا قیامت کی بات چھوڑو، خود میں بھی اپنے فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم اب ٹھوکر لگنے والی ہے، کیا دکھ ہونے والا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹوں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا ہے نا، حضور کو نہیں معلوم اب ہونے والا ہے، میرے ساتھ کل کیا ہونا، ہجرت کرنا پڑا تو کیا حضور کو پہلے سے معلوم تھا اب ہجرت کر کے جانا ہے؟ نہیں معلوم، بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہم بتائیں گے، پہلے بتا دیا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، جب ان کو معلوم ہے کہ مجھے ہجرت کرنا ہے، تو ہر چیز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے اور مجھے کیا نقصان پہنچنے والا ہے، میں نہیں، اس کا میں مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا، اللہ نے کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے بعد کا زمانہ پہلے کے زمانے سے اچھا ہوگا، ہے نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات کا زمانہ آپ کے پہلے زمانے سے اچھا ہوگا۔ آپ دیکھیے امتی کتنے بڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج 1400 سال کے بعد کوئی سوچا تھا اتنی آبادی کبھی تھی نہیں دنیا میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی پوری دنیا کی آبادی 20 کروڑ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے جب بھی 20 کروڑ تھی پوری دنیا کی آبادی، اب تو 12 کروڑ تو مہاراشٹر کی ہے۔ تو کوئی سوچا تھا ایسا 200 کروڑ مسلمان ہو جائیں گے؟ 20 کروڑ تھے دنیا میں جتنے لوگ تھے، اس سے 10 گنا زیادہ لوگ آج مسلمان۔ تو اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہا وہ ہوگا میرے ساتھ۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے معلوم ہوتا، غیب کا علم ہوتا کہ کل شیئر مارکیٹ ایسے بڑھنے والے ہے نا، کل پانی آ کے یہ فصل ہونے والی ہے، حضور نے کہا کہ بھئی میں کر لیتا نا، میں وہ سب بو دیتا تھا، پورے فائدے اٹھا لیتا تھا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو اتنے غریبی نہیں رہتے تھے وہ زمانے میں، جب مسلمان اتنے مشکل میں ہم نہیں پڑتے تھے۔ ایسا کر دیتے تھے ہم کہ بس پانی آنے والا ہے، پہلے سے بچھا کے رکھو، پہلے سے یہ کام کر کے رکھو، پہلے سے یہ کرو، کل کا معلوم ہو گیا تو ہے نا۔ آج کل شیئر مارکیٹ تو بہت اچھا ہے سمجھنے کے لیے، معلوم ہے کل ریٹ بڑھنے والے ہیں، 5 گنا بڑھنے والے، آج لے کے رکھ لینے کا، ختم، معلوم ہو۔ آج بھی نہیں معلوم ہوتا نا، جب حضور کو نہیں معلوم ہوا تو ان کی امتیوں کو معلوم ہوگا کیا؟ عام انسان کو معلوم ہوگا۔ حضور نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ وما مسنی السوء، یا مجھے چھو جائے کوئی برائی، کوئی تکلیف، یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، کچھ بھی ہے، کاٹنے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، سردی، زکام، کیا ہے، سر میں درد ہے، مجھے نہیں معلوم۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں، قیامت سے ڈرانے والا ہوں، مصیبت سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری، جو اچھا کام کریں گے نا ان کو ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور دنیا میں بھی اختیار ہے۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہو رہو گے اگر تم سچی ایمان لا کے حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہو، قرآن کے طریقے پہ چل رہے ہو، بالکل تم ہی کامیاب رہو۔ اس کی میں خوشخبری سناتا ہوں، اور نہیں کرنے والوں کے لیے ڈراوا پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے جو ہے نا خرابی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا آگے کی 1-2 آیتیں، تھوڑا سا وقت ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ بتایا گیا کہ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس واحد سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، وجعل منها زوجها، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے پاس وہ سکون پائے، ہے نا، اکیلا تنہا آدمی نہیں پا سکتا، مرد ہے اس کو سکون ملے گا عورت کے پاس جا کے، اور عورت کو سکون ملے گا مرد کے پاس۔ اللہ میں نے جوڑا ہی ایسا بنایا، اس لیے بے قرار رہتے، نوجوان جو ہے بے قرار رہتے، اس لیے لوگوں کی شادیاں کراتے، ہے نا۔
ان کا جوڑا بنایا گیا ایک ایک کو، تاکہ وہ سکون پائے، پھر سکون کی زندگی، ان کے اندر جو گھبراہٹ ہے، جو الجھن ہے، وہ سب دور ہو جاتی۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا، فمرت بھی، اس کو لے کر وہ چلنے لگی، پتہ بھی نہیں لوگوں کو۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا، پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر معلوم ہوا ارے اندر تو حمل ٹھہرا ہوا تھا، اتنا خفیف کہ وہ عورت کو خود نہیں معلوم کہ میرے اندر بچہ پل رہا ہے، میرے اندر ایک نئی جان آ گئی ہے۔ مہینہ 1.5 مہینے تک بھی پتہ نہیں، بعد میں معلوم ہوا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد، نہیں صاحب یہ حمل رہ گیا۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر وہ بوجھل ہو گئی، جیسا بتایا میں نے، 9 مہینے ہو گئے، بوجھل ہو گئی۔ ابھی بہت اچھا لگا اس کو، مگر آخری دنوں میں بوجھل ہو گئی کہ اب کب ہو جاتی ہے ڈیلیوری، کب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی، وہ دونوں نے مل کر، دونوں میاں بیوی نے دعا مانگی اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ کیا دعا مانگی؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہمیں ایک نیک اور صحت مند بچہ دے گا تو ہم تیرا ہی شکر ادا کریں گے، ہے نا۔ تو اس کے بعد ہے کہ پھر کیا ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔